ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے۔ تو گانا بجانا یہ ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان گناہ کی طرف جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ اور یہ جو بعض میوزکس ہوتی ہے نا، جن کو ایک بار سنو دوبارہ سننے کو جی کرتا، دوبارہ سن لیے تیسری بار سننے کو جی کرتا، پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد پھر، اصل میں میوزک میں ایک سائلنٹ میسج ہوتا ہے۔ چونکہ ہم میوزک کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، اس کی اسپیڈ کو کم نہیں کر سکتے، جس انداز میں چل رہی ہے ویسے ہی چلتی ہے، ہم سن لیے بند ہو گئی۔ اگر اس میوزک کے ہم تاروں میں جائیں گے، یعنی کیسے شروع ہو رہی ہے، کہاں ختم ہو رہی ہے، کہاں ابھر رہی ہے آواز، کہاں نیچے جا رہی ہے، سلو کر کے سنیں گے تو اس میں ایک پیغام ہوگا، وہ پیغام آپ کے اندر اثر کرے گا۔ میوزک ایسی ہوتی ہے کہ اٹریکٹیو ہوتی ہے دوسروں کے لیے، فوری اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، لیکن اس میں ایک پیغام ہوتا ہے، پھر انسان اس پیغام کے مطابق عمل کرتا ہے۔ چنانچہ حضرت فرماتے ہیں کہ کئی موقعوں پر کچھ غیر محسوس طریقے سے اطلاعات جو ہیں یعنی پیغام میوزک کے ذریعے پہنچایا گیا۔ ہم جنس پرستی جب اس کو رواج دینے کا ارادہ ہوا تو ایسی میوزک شامل کی گئی، ایسی میوزک لائی گئی جس میں یہ پیغام تھا، گیز لائف سٹائل۔ میوزک سنتے تھے تو اس میں یہ پیغام رہتا تھا، تو اندرونی طور پر اس کا اثر ہوا، تو میوزک میں اثر ہوتا ہے۔ اچھا، اس کو سمجھنے کے لیے بعض لوگ گانا نہیں گاتے، بعض لوگ گانا نہیں گاتے لیکن کیا کرتے، چلتا نہیں کہ نہیں چلتا، تو وہ جو چلتا ہے نا، اس کو رکھ کے سمجھو کہ میوزک میں بھی ایسے ہی میں پیغام ہوتا ہے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں جو اس کے شوقین ہوتے ہیں، ادھر میوزک چلتے رہتی ہے، ادھر بولتے ہیں کون سے گانے کی ہے، فوری گانا جو ہے ریلیٹ کر دیتے ہیں اس سے کہ یہ گانے کی ہے۔ ایسے انٹرپریٹر دنیا میں بہت کم ہوں گے، ادھر سنے ادھر ترجمہ ہوں گے، ایکسپرٹ ہوتے ہیں نا وہ، ادھر میوزک سنی ادھر فلاں گانے کی، ہلکی سی بھی سن لی تو بتا دیتے گانے کی۔ تو ایسے ہی میوزک میں پیغام ہوتا ہے، اس پیغام کے ذریعے پھر جو ہے انسان اس پر عمل کرتا ہے۔ بہت سے ایسے گانے ایجاد ہوئے، بہت سی ایسی میوزکس ایجاد ہوئی جن میں جو ہے ایسے پیغامات چلا کے ذہنوں کو بگاڑا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہوئی، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ کتنی ہی غمناک خبر ہو، سیڈ نیوز، انسان کو رلا دینے والی، رونگٹے کھڑے کر دینے والی، آج میڈیا پہ خبریں سنتے ہیں، جمائیاں لیتے ہوئے سنتے ہیں، ایسے ایسے گہری نیند آ رہی، اور ادھر کیا چلتی ہے خبر، لاکھوں لوگ مر گئے، ایک زلزلے کے جھٹکے میں ہزاروں مر گئے، اور ادھر جمائیں آتی رہتی ہے، کب بستر پہ جاؤں اور سو جاؤں، اثر ہی نہیں ہو رہا اس خبر کا اثر ہی نہیں ہو رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وہ خبر کے آگے پیچھے میوزک ایسی ہے کہ اس کا اثر نہیں ہونا ہے۔ تو موسیقی اور گانے سننے کے ہم عادی نہ ہوں۔ جو آدمی موسیقی اور گانے سننے کا عادی ہوتا ہے بہت جلد دین سے دور ہو جاتا ہے، بلکہ وہ بے حس ہو جاتا ہے۔ حضرت کے الفاظ میں وہ شخص ایسا چکنا گڑا بن جاتا ہے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھتا، دین کی طرف آنا بھی چاہے تو بے اختیار بے دینی کی طرف جاتا ہے۔ تو ایسے کتنے پیغام ہیں
جو میوزک کے ذریعے نیک متقی نوجوانوں کو بھی بدکار بنا کے چھوڑ دیتے. فرماتے ہیں پہلے زمانے میں موسیقی صرف اس وجہ سے حرام تھی کہ اس میں راگ اور راگنیوں کی آوازیں شامل ہوتی تھی. مرد گاتا تھا تو جو نکالتا تھا راگ اور اس کا لہجہ وغیرہ اس کی وجہ سے. لیکن آج عیاشی اور فحاشی کی طرف لے جانے والے پس منظر پیغام بھی شامل ہوتے ہیں. لہذا موسیقی پہلے سے کئی گنا زیادہ حرام ہو چکی ہے. پہلے موسیقی سننے والے کے اعمال ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا تھا کہ میوزک سن کے نماز چھوڑ دیا. آج میوزک سننے والے کے ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے. ماضی میں موسیقی سننے والے کو نیکی بیزار بنا دیتی تھی. نیک چیز اچھی نہیں لگتی، نیک لوگ اچھے نہیں لگتے، نیک بات اچھی نہیں لگتی. آج موسیقی سننے والے کو خدا بیزار بنا دیتی. لہذا آج کی موسیقی سننا حرام در حرام عمل ہے. فرماتے ہیں کہ موسیقی کا کوئی آدمی شوقین ہو، فین، بہت سارے لوگ فین ہوتے ہیں، لائٹ نہیں ہوتے، فین ہوتے ہیں، اس کے فین، اس کے فین. تو یہ جو فین ہوتے ہیں نا، فین کا کام گھومنا ہی ہے، گھومتے رہو. اس کو رکنے کے لیے بولو گے تو رکے گا ہی نہیں وہ، جب تک کہ آپ سوئچ بند نہیں کرو. تو یہ جو فین ہو جاتے ہیں نا، میوزک کے فین ہیں، گانے کے فین ہیں، کرکٹ کے فین ہیں، فٹ بال کے فین ہیں، تو یہ جو سارے فین ہیں نا، یہ گھومتے رہتے ہیں. تو جو موسیقی کا فین ہوتا ہے، حضرت فرماتے ہیں وہ نیک لوگوں کے ساتھ مل کے چاہے جتنا نیک ہو جائے، اس کے دل کے اندر موسیقی کی نفرت پیدا نہیں ہو سکتی. آگے فرماتے ہیں 20 سال نیکی کی زندگی گزارنے کے باوجود اگر کبھی وہ کسی بازار سے یا دکان سے گزرے اور کوئی پرانا گانا سنائی دے تو وائبریٹ ہو جاتا ہے. گانا سن کے ماضی یاد آ جاتی ہے اس کو. ایک زمانہ تھا، ہم بھی یہ گایا کرتے تھے، ہم بھی یہ سنا کرتے تھے. چلو خیر، استغفر اللہ، چھوڑ دیے 20 سال، تو یاد تو آ گئی. اور جب آئی اس کی یاد تو آتی چلی گئی. تو اس کے بعد پھر پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. تو ایک لمحے میں 20 سال کی محنت دھری کی دھری رہ جاتی ہے، پرانی یادیں تازہ ہو جاتی ہیں. اس وجہ سے موسیقی بڑی خطرناک چیز ہے. فرماتے ہیں بچپن کے گانے 55 میں بھی نہیں بھولتے. تو موسیقی کے جراثیم جو ہے مرنے تک بندے کے دماغ میں موجود رہتے ہیں. اچھا شخص وہی ہے جو اس مصیبت کے قریب بھی نہ جائے، کانوں میں انگلیاں ڈال نہ سنے ہرگز.